پہلی بات تو یہ کہ جیسے ہی آپ قبول کریں گے تو فوزیہ آپ کی شریک حیات ہو جائیں گی، اور آپ بھی جب آپ قبول کریں گے تو مبینہ آپ کی شریک حیات ہو جائیں گی۔ شریک حیات کا مطلب جیون ساتھی، ہندی میں بڑا اچھا ترجمہ ہے، جب تک جیون ہے تب تک ساتھ رہنا ہے انشاءاللہ۔ مزید یہ آپ کے قبول کرتے ہی وہ تمام ذمہ داریاں جو فوزیہ کی، دونوں ہی سے مخاطب ہوں میں، جو فوزیہ کی اور مبینہ کی ان کے والد محمد شکیل صاحب اٹھا رہے تھے پیدائش سے لے کے اب تک، جو بھی مصارف ہوئے، اب آج سے جیسے ہی آپ قبول کریں گے وہ سب ذمہ داریاں آپ کی ضروری، واجب اور فرض ہو جائیں گی۔ مہر ایک اعلان ہوتا ہے اس بات کا کہ میں اس بات میں سکشم ہوں کہ لڑکی کا نان نفقہ اٹھا سکتا ہوں، یہ اعلان ہوتا ہے اس بات۔ اگر کسی شخص نے یہ نیت کی کہ میں مہر نہیں دوں گا تو اس کا نکاح نہیں ہوگا۔ مہر بہت اہم مسئلہ ہے، مہر کا تعین کرنا، اور کم سے کم مہر کی مقدار 10 درہم ہے۔ 786 روپے جو لوگ مہر باندھ لیتے ہیں وہ مہر نہیں ہوتا ہے، کم از کم 10 درہم ہے، جو موجودہ قیمت کے اعتبار سے تقریباً 3500 روپے ہوتی ہے، چونکہ چاندی مہنگی ہو گئی، قیمت کے اعتبار سے کم زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ تو قیمت میں نے عرض کر دی کہ 3500 روپے سے کم کوئی اگر مہر باندھتا ہے، جیسا کہ اطراف میں بعض جگہ لوگ معمول ہیں 1100 روپے 2100 روپے، تو وہ مہر نہیں ہوتا ہے۔ اس مہر میں نکاح تو ہو جائے گا لیکن مہر مثل واجب ہوگا۔ مہر مثل اس لڑکی کے جو پھپھیوں کا جو مہر ہوتا ہے، خالاؤں کا جو مہر ہوتا ہے، وہ مہر مثل کہلاتا ہے۔ قرآن کریم نے اس رشتے کو لباس سے تعبیر کیا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ جس طرح سے لباس انسان کے لیے زیب و زینت کا، فخر کا، عزت کا ذریعہ بنتا ہے، ایسے ہی بیوی اور شوہر ایک دوسرے کے لیے ہمیشہ عزت کا، شرف کا ذریعہ بننا چاہیے۔ جس طرح سے لباس انسان کے جسم کے عیبوں کو چھپاتا ہے، ایسے ہی زوجین کی یعنی میاں بیوی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپائے، ایک دوسرے کے خاندان والوں کے عیبوں کو چھپائے، اور بے عیب ذات اللہ کی ہوتی ہے۔ لڑکی کی پرورش کسی اور ماحول میں، لڑکے کی پرورش کسی اور ماحول میں، پہلے ہی دن انسان یہ سوچے کہ میری مرضی کے مطابق اس کی زندگی ہو جائے تو اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ اس رشتے میں خیر و برکت عطا فرمائے، نظر بد سے محفوظ فرمائے۔